پاکستان اس وقت خوفناک سیاسی سماجی اور معاشی تنازع کا شکار ہے۔ ہم اگر ان تنازعوں سے نکلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حقائق جاننا ہوں گے اور ان حقائق کو سامنے رکھ کر ملک کی سمت درست کرنا ہوگی۔ میں دل سے سمجھتا ہوں ہم اگر آج اپنی غلطیاں نہیں مانتے اور ملک کو دوبارہ ٹریک پر نہیں لاتے تو پھر دنیا کی یہ پہلی اسلامی جمہوری ریاست ختم ہو جائے گی اور ہم سب باقی زندگی مہاجر کیمپوں میں گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ملکی تاریخ کے تازہ سیاسی واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تمام واقعات ملک کے اہم ترین کرداروں سے حاصل کیے اور ان کی باقاعدہ تصدیق بھی کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کردار کسی واقعے کی مزید وضاحت یا توثیق کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ میری آخر میں درخواست ہوگی ملک کے تمام اہم کردار تاریخ کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک کو چلانے اور بچانے کے لیے اکٹھے بیٹھ کر چند بڑے اور بنیادی فیصلے کر لیں۔ یہ ملک بچ بھی جائے گا اور چلنا بھی شروع کر دے گا، ورنہ ہم دوسری صورت میں تاریخ کے قبرستان سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ کہانی 2006 سے شروع ہوتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے اور 58(2)B کے ساتھ صدر بھی۔ یہ کسی بھی وقت کسی بھی حکومت کو فارغ کر سکتے تھے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے امریکہ ان کا سب سے بڑا سیاسی اور عسکری دفاع تھا۔ ملکی تاریخ میں مجموعی طور پر اتنے سربراہان مملکت پاکستان نہیں آئے جتنے پرویز مشرف کے دور میں اسلام آباد آئے۔ لیکن 2006 کے آخر تک امریکہ کو جنرل مشرف کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسے اب اپنی پالیسیوں کے لیے ایک جمہوری چہرہ چاہیے تھا اور اس وقت وہ چہرہ صرف اور صرف بے نظیر بھٹو تھی۔ چنانچہ امریکی سفارتکاروں نے دبئی میں بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ بے نظیر کے ساتھ ان ملاقاتوں میں صرف واجد شمس الحسن ہوتے تھے۔ امریکی زعماء کو ای میلز اور فون بھی صرف یہی کرتے تھے۔ پارٹی کے باقی تمام لوگ اس دائرے سے باہر تھے۔ یہ ملاقاتیں میچور ہوئیں اور امریکہ نے 27 جولائی 2007 کو ابو ظبی میں بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا۔ اس ملاقات سے NRO نکلا۔ نیب نے بھٹو فیملی کے کرپشن کے تمام مقدمے واپس لے لیے اور یوں محترمہ کی واپسی کا اعلان ہو گیا۔ میاں نواز شریف اس وقت سعودی عرب میں شاہ عبداللہ کے حفاظتی مہمان تھے۔ میاں نواز شریف نے اپنے بڑے صاحبزادے حسین نواز کے ساتھ شاہ عبداللہ سے ملاقات کی، ان سے اپنی واپسی کی درخواست کی۔ شاہ عبداللہ نے صدر جنرل مشرف کو ریاض بلایا اور ان سے صاف الفاظ میں کہا اگر بے نظیر بھٹو پاکستان جائیں گی تو ہمارا دوست بھی جائے گا۔ اس وقت جنرل مشرف کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیونکہ جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کے لیے لال مسجد کا آپریشن بھی ہو چکا تھا اور ملک بھر میں جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک بھی جاری تھی، اور یہ دونوں واقعات جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کے لیے سٹیج کیے گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2010 میں دبئی میں میرے سامنے یہ اعتراف کیا تھا وکلا تحریک اور لال مسجد دونوں آپریشن مجھے فارغ کرنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے۔ میرے پاس ان کے بعد یونیفارم اتارنے، فوج کی کمانڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کرنے اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپسی کا راستہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 اور نواز شریف 25 نومبر 2007 کو ملک میں واپس آ گئے اور ملک میں سیاسی افراتفری کا خوفناک دور شروع ہو گیا۔ لال مسجد کے بطن سے تحریک طالبان پاکستان نے جنم لیا تھا اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دی۔ پاکستان میں روزانہ خودکش حملہ ہوتا تھا اور اس میں 10-20 لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ وکلا سڑکوں پر تھے اور عوام بھی جمہوریت کا پرچم اٹھا کر پھر رہے تھے۔ اس فضا میں 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں اور سیاسی افراتفری مزید بڑھ گئی۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور فوج نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فوج صرف اور صرف الیکشن کرانا چاہتی تھی اور اقتدار نئے منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے اپنا پورا فوکس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر رکھنا چاہتی تھی۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ APDM نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔
فوج درمیان میں آئی اور اس نے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو 2008 کے الیکشنز کے لیے راضی کر لیا۔ عمران خان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ الیکشن کا بائیکاٹ کر گئے۔ فروری 2008 میں الیکشن ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنائی مگر یہ حکومت 1.5 ماہ بھی نہ چل سکی۔ نظام خطرے کا شکار ہو گیا لیکن جنرل کیانی ہر صورت حکومت چلانا چاہتے تھے۔ فوج نے فیصلہ کیا تھا اسمبلیوں کے 5 سال ہر صورت پورے ہونے چاہیے اور فوج پچھلے 15 برسوں سے اس فیصلے پر قائم ہے۔ یہ لوگ اپنے اسی فیصلے کی وجہ سے آج بھی اس اسمبلی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ملک اور جمہوریت دونوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ بہرحال فوج کو ایک بار پھر سیاسی مداخلت کرنا پڑی۔ چودھری صاحبان کو راضی کیا اور قواف لیگ کو پیپلز پارٹی کا اتحادی بنا کر حکومت کی گاڑی کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی حکومت اتحادی تھی۔ الطاف حسین ایک تقریر کرتے تھے اور MQM حکومت سے الگ ہو جاتی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا DGISI بن چکے تھے۔ حکومت بچانا اور چلانا ان کی ذمہ داری تھی، چنانچہ یہ MQM کو دوسرے دن حکومت میں واپس لے آتے تھے۔ میں نے ان سے طریقہ پوچھا تو پاشا صاحب نے ہنس کر جواب دیا، بس میں الطاف بھائی کو فون کرتا تھا اور وہ مان جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ بھی کرتے تھے؟ وہ ہنس کر بولے ہاں، ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، جنرل صاحب آپ ہماری پرانی فائلیں پھاڑ دیں، اور میں جواب دیتا تھا آپ فکر نہ کریں، بس حکومت میں واپس آ جائیں، اور وہ آ جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 4 بڑے واقعات ہوئے اور فوج ان کی وجہ سے شدید پریشان ہوئی۔ پہلا واقعہ 18ویں ترمیم تھی۔ فوج کا خیال تھا اس ترمیم نے وفاق کو تقریباً ختم کر دیا ہے، ملک چلانا اب آسان نہیں رہے گا اور یہ ترمیم کبھی نہ کبھی ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ دوسرا واقعہ ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں لاہور میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت تھا۔ تیسرا واقعہ ایبٹ آباد میں امریکہ کا اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن تھا، اس نے فوج سمیت ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور چوتھا سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کی فائرنگ سے 26 پاکستانی فوجیوں کی شہادت تھی۔ ان واقعات نے ریاست کی بنیادیں تک کھود دیں اور ان کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی انتہا پر تھی۔ فاٹا، سوات اور شمالی وزیرستان میں طالبان کی حکومتیں بن چکی تھی اور ریاستیں وہاں سے پسپائی اختیار کر چکی تھی۔ ملک کی معیشت نیچے سے نیچے گرتی چلی جا رہی تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے IMF سے جان چھڑا لی تھی لیکن ملک ایک بار پھر IMF کے گڑھے میں گر چکا تھا۔ 6,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھ کر 16,000 ارب روپے ہو چکا تھا اور اس میں بہتری کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال سے پریشان تھی۔ اس دوران جنرل کیانی اور آصف علی زرداری کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی اور آصف علی زرداری ایئر ایمبولنس میں لیٹ کر دبئی چلے گئے اور ملک صدر کے بغیر چلنے لگا۔ ملک ریاض صدر زرداری اور جنرل کیانی کے درمیان رابطہ تھے۔ پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ فوج ان سے بہت خوش تھی، تاہم یہ میاں نواز شریف سے خائف تھی اور اس کی کوشش تھی میاں نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا جان نشین بنا کر سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے 2 مرتبہ میاں شہباز شریف کو بلا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا مگر یہ اپنے بڑے بھائی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یوں صاف نظر آنے لگا میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور یہ اس بار بھی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے۔ جنرل پاشا میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے سامنے انہوں نے تسلیم کیا میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا، مجھے ان کے خیالات اور طرز سیاست سے اختلاف تھا، تاہم جنرل کیانی اس معاملے میں نیوٹرل تھے۔ یہ چاہتے تھے 2013 کے الیکشن ہوں اور زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی حکومت بنا لے۔ اس فضا میں ایک دن جنرل پاشا نے جنرل کیانی سے کہا ہمیں عمران خان سے بھی ملنا چاہیے، اس میں بہت پوٹینشل ہے، اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا نے 2011 میں پہلی مرتبہ عمران خان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات زمان پارک لاہور میں عمران خان کے گھر ہوئی تھی۔ جنرل پاشا یونیفارم میں تھے۔ عمران خان نے ان سے چائے کافی کا پوچھا، جنرل صاحب نے چائے منگوا لی اور عمران خان نے اپنے لیے اسٹرابری کا جوس آرڈر کر دیا۔ جنرل پاشا نے اس میٹنگ میں عمران خان کو پیشکش کی آپ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جنرل پاشا نے انہیں مالی مدد کی آفر بھی کی لیکن عمران خان کے جواب نے جنرل پاشا کو حیران کر دیا۔
To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.